اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک نئی بہت پیاری سی ویڈیو کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ بہت شکریہ آپ سب کی ویڈیو کو اتنی پذیرائی دینے کا۔ الحمدللہ آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے 1 کے سبسکرائبر جو ہیں وہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آپ پر، ہم سب پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ 10 پریشانیاں دور کر دی جائیں گی۔ دوستو، آج کی کہانی ایک بہت پیاری سی کہانی، کہیں نہ کہیں جو بھی شادی شدہ افراد ہیں، جو بھی یعنی ہم میاں بیوی جو بھی ہیں، اس کہانی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں ضرور، کیونکہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ، اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا رشتہ جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا ہمیں خود سمجھ میں نہ آتا کہ ہماری یہ بیزاری کی وجہ کیا ہے، یا ہم ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی جو ہوشیار ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، یا جن میں بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ اپنے رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس طرح ان میاں بیوی نے کری۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ رشتہ خطرے میں پڑا ہوا ہے تو اس ویڈیو کی بدولت، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی بدولت اور ہم سب کی دعاؤں کی صدقے سے اللہ پاک سب کی جوڑیوں کو قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو کہ میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر الحمدللہ پہلے سے سبسکرائبر ہیں، چینل کو فالو کر رہے ہیں، تو ہر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہیں بھی موٹیویشن ملا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کیجئے۔ آپ کے لائک سے، آپ کے کمنٹ سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سٹوریز لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ استغفر اللہ کی جرنی میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ کے اور ہم دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت پیارا ہیپی کپل ہوا کرتا تھا، ان کی پسند کی شادی تھی اور ماشاءاللہ بے حد خوش تھے دونوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہم دونوں میاں بیوی میں دوریاں کیوں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ کوئی ایسا لڑائی، کوئی جھگڑا، فی الحال تو کچھ ایسی بات بھی نہ تھی، لیکن ہم دونوں آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہوتا تھا ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اگر ہم سامنے نہ ہوتے تو ایک دوسرے کو مس کرتے، لیکن جب سامنے ہوتے تو ہمارا بالکل دل نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی، نہ ساتھ کھانا، نہ باہر گھومنا پھرنا، یعنی جو ایک ہیپی کپل کی لائف ہوا کرتی ہے وہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ ناراضگیاں شروع ہوئیں، ایک دوسرے کا بات کرنا برا لگنے لگا، بات بات پہ ہم ایک دوسرے سے چڑنا شروع ہو گئے۔ یہ معاملات یہاں تک بڑھے کہ ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہم میاں بیوی جو کہ کبھی ایک دوسرے کو سخت لہجے میں یا سخت نظروں سے بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملات ہیں اور زندگی کون سا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد پہلے پیار کیا کرتے تھے اور اندر ظاہر محبت تو ہماری موجود تھی، ہم شاید نظر بد کے زیر اثر تھے، لیکن ہم دونوں کو ہی یہ بات فیل ہونے لگی تھی کہ کچھ ہمارے رشتے میں کچھ تو خرابی ہو گئی کہ اس طرح ہم دونوں دوسرے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں اسی دوران میں نے یا تو انہوں نے کسی سے ذکر کیا یا انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی استغفر اللہ کی، یہ بات کلیئر نہیں بتائی، لیکن وہ کہتے ہیں بہرحال میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ استغفر اللہ کی برکات، استغفر اللہ کے معجزات، یہ کافی میرے ذہن پہ اچھے اثر ڈالے تھے اس نے۔ میں نے زندگی میں بھی استغفار کو شامل کیا اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، نماز کی پابندی کرنا شروع کری اور استغفار پڑھ کے پھر اپنے رب سے دعائیں بھی مانگنا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح کچھ ٹائم گزرا استغفر اللہ پڑھتے اور دعائیں مانگتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، جب نماز پر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اچانک ایسا عجیب سا اندر سے فیل ہونا شروع ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی سکون سا اتر رہا ہو،
یعنی کوئی چیز میرے دل کے پاس سے ہٹ رہی ہو، یا جو بے چینی اور اضطراب تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہو۔ کہہ رہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کس طریقے کا سکون تھا، میں خود بھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بہت اچھا جیسے اندر سے مجھے فیل ہو رہا تھا، اور میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ اور ماشاءاللہ اللہ کرم دیکھیے کہ میری بیوی نے بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا خود اپنی مرضی سے، وہ بھی استغفر اللہ پڑھنے لگی۔ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے کچھ ٹائم گزرا، اور آہستہ آہستہ کر کے ہم دونوں میاں بیوی کے ماشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ درست ہونا شروع ہو گئے۔ کہاں کہ ہمارا رشتہ اس نہج پہ پہنچ چکا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم دونوں شاید الگ ہو جائیں گے، ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، ہمارا گھر ٹوٹنے پر آ گیا تھا۔ اور کہاں بغیر کسی بہت بڑے وظیفے کے یا کسی عملیات کے، صرف استغفر اللہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ وہ دوریاں جو ہیں ہماری ختم ہونا شروع ہو گئی، ہمارے معاملات جو ہیں ازدواجی معاملات وہ دوبارہ ہمارے سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اور ہم میاں بیوی جس طرح ماشاءاللہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہوا کرتے تھے بالکل اسی طرح ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نظر بد کا شکار ہو چکے تھے، جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا یہ معاملات کیوں تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہ ساری بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عاملوں اور جو ہم درگاہوں اور فقیروں کے پاس ہم جاتے ہیں، درگاہ پہ جانا بری بات نہیں، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو تہمات کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، جب اللہ پاک نے استغفر اللہ اور درود پاک کا حل ہر شے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہمیں صرف وہی پڑھنا چاہیے، اور وہی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کو یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی کسی عاملوں کے پاس چلے جاتے یا کوئی چلے کاٹنے بیٹھ جاتے، وہ نہیں کہتے کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیے، آپ دونوں میاں بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تعویذات کا، چلوں کا، پیسے برباد کرنے کا۔ لیکن شکر ہے اللہ پاک نے بھائی کو ان چیزوں سے بچایا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کے بیوی کے دل میں بھی ڈالا، انہوں نے بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اور ان کے جو معاملات خراب ہو چکے تھے ماشاءاللہ وہ دوبارہ سیٹ ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور استغفر اللہ کی برکت سے اور معاملات میں ہمارے بہت سدھار آیا، ہمارے فائنینشلی مسائل بھی حل ہوئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں صرف ہماری ازدواجی نہیں بلکہ ہماری ایک جو مالی جو معاشی ایک لائف ہوتی ہے وہ بھی مزید بہترین ہو گئی ہے استغفر اللہ کی برکت سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو اسی طریقے سے ایک اور جو بہن ہے انہوں نے بھی اپنا چھوٹا سا استغفر اللہ کا میریکل شیئر کیا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بات کیسے بتاؤں کہ لیکن میں دوسری جو لڑکیاں ہیں ان کو اس کرب سے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے خدا نہ خواستہ اگر وہ اس طرح کے کسی ریلیشن کا شکار ہے، کسی ریلیشن شپ میں ہے، تو خدا نہ خواستہ جس طرح وہ ایک حرام ریلیشن شپ میں نہیں کہتی، وہ بتاتی ہیں کہ ان کا ایک بوائے فرینڈ ہوا کرتا تھا، اور وہ بہت ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے وہ ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس نے محبت کا جھانسا ان کو دے کے رکھا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہوئی ہوئی تھی، اس کے یعنی جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بتاتی ہیں میں نماز کی پابند تو تھی، لیکن کہتی ہیں مجھے سمجھ نہ آیا کہ کس طریقے سے استغفار کی ویڈیوز یا کچھ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، میریکل سننے کے بعد ان کے دل میں استغفار پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، وہ کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جب نیکی بڑھنا شروع ہوتی ہے نا، تو جو استغفر اللہ کا جو داغ جس نے ہمارے دل کو کالا کیا ہوا ہوتا ہے نا، جب نور کی روشنی ہماری نیکی کی روشنی ہمارے دل میں پھوٹنا شروع ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ داغ جو ہے وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں نے صبح کا نظارہ کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا جب اندھیرے کو بالکل چیر پھاڑ کے سورج نکلتا ہے تو کتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارا دل گناہوں کی سیاہی میں ہوتا ہے اور جب نیکی کا نور پھوٹتا ہے، جب ہم اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب نیک کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دل ایسے ہی منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی کا سورج نکلتا ہے دل میں، اور جو گمراہی ہے اس کو بالکل مدھم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ چیزیں آہستہ آہستہ بری لگنی شروع ہو گئیں جب نیک استغفر اللہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں وہ جو ایک لذت، ایک جو مزہ تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا، اور مجھے یہ چیزوں سے جیسے گھن آنی شروع ہوئی، مجھے کچھ نفرت سی محسوس ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے یہ کام بہت غلط ہے، اور مجھے وہ لڑکا بھی تھوڑا سا برا لگنا شروع ہو گیا جس سے میں بے انتہا محبت کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ دوریاں بڑھنی شروع ہو گئیں،
اور کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آنے شروع ہو گئے کہ پتہ چلا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہ تھا، اور بہت سارے اور دوسرے معاملات بھی تھے اس کے سوائے ان کے علاوہ، یعنی اور بھی دوسرے معاملات تھے اس کے۔ وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ ایسا لگا جیسے استغفر اللہ نے کوئی جال سا بنا ہوا تھا اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہو، اور ساری میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹنا شروع ہو گئے ہوں اور مجھے سب چیزیں واضح نظر آنی شروع ہو گئی ہوں۔ وہ کہتی ہیں اتنی نفرت بڑھنی شروع ہوئی، اور وہ کہتی ہیں استغفر اللہ کی برکت سے میں خود اس لڑکے سے سائڈ ہی ہوں، اور کہتی ہیں آپ یقین کریں وہ لڑکا اتنا بڑا فراڈ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر رہا تھا، وہ ہم سب کو پاگل بنا رہا تھا، اور دسمبر میں اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس نے شادی کری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک تو استغفر اللہ کی برکت سے میں اس کے جال سے نکلی، اور شکر ہے کہ اس نے مجھے بلیک میل نہیں کیا، یعنی کچھ اس طرح کے معاملات کو لے کے اس نے میری زندگی خراب نہیں کی اور آسانی سے ہی جو ہے وہ میری جان بھی چھوڑ دی۔ وہ کہتی ہیں الحمدللہ آج میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں 7000 بھی پڑھنے کی، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتی ہوں۔ استغفر اللہ سے میری زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو چینج آیا ہے، بہت زیادہ نیکی کی طرف میرا دل ہو گیا ہے، اور جو گناہوں کی ایک لذت تھی اس سے نفرت ہو گئی ہے مجھے ہر شے سے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس یعنی گندے انسان سے بھی مجھے دور کر دیا، اور میرا ماحول بھی بہت پاک صاف ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ صرف اور صرف استغفر اللہ کی برکت ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ استغفر اللہ کی برکت میں اللہ نے اس شے سے ان کو نکال دیا، اور جو بھی لڑکیاں خدا نہ خواستہ کسی غلط معاملات کا شکار ہیں یا جو پرفریب جال میں ہیں، غلط آدمی کی غلط محبت میں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو ہر اس بچی تک پہنچے اور اس بچی کو اس گندگی سے نکلنے میں مدد عطا کرے، اور استغفر اللہ کی برکت سے وہ اس گندگی سے باہر آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کیا کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں یہ جو جس طرح کے خدا نہ خواستہ کسی گھریلو معاملات خراب ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکیں۔ آپ کی اس ذرا سی نیکی سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ دوستوں چلیے آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، اور اپنی رائے بھی کمنٹس باکس میں دیا کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے بہت پیاری سی کسی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔